سید تو عالم نور مجسم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری بات کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں سے خیانت کرے. جب کوئی امانت رکھی جائے اس امانت میں سے وہ خیانت کرتا ہے. یہ تیسری صفت ہو گئی. تیسرا برا اخلاق ہو گیا جو منافقوں کے اندر پایا جاتا ہے. اور پھر ایک اور چیز پھر میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مزید وضاحت ارشاد فرمائی ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا، جس کے اندر کان منافقا خالصا، جس کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں، جس کے اندر یہ چار عادتیں پائی جائیں، وہ خالص منافق ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بڑے غور و فکر والی باتیں، یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اگر ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، پکا ایمان رکھتے ہیں، اور اس غلامی پر فخر کرتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور آپ کی پیروی ہمارے ایمان کا اور ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے آقا و مولا کے یہ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے، عشق الہی کا تقاضا ہی یہی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پھر مانے بھی. یہ نہیں ہے کہ خالی ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے جان مال سب کچھ قربان ہے، یہ تو زبانی دعوے. لیکن اصل محبت یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہم عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں. نہیں، عشق مصطفیٰ کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں. حقیقی عشق مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، سچی غلامی اختیار کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا کی ان باتوں کو تسلیم بھی کریں اور مانیں بھی، اور اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر یہ چار خصلتیں موجود ہوں وہ پکا خالص منافق ہے. کون کون سی؟ ومن کان فیہ، پھر فرمایا ومن کان فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق. لیکن اگر کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی موجود ہے، کوئی ان علامات میں سے، کوئی ان خصلتوں میں سے، ان عادتوں میں سے کوئی ایک عادت موجود ہے، تو اس کے اندر نفاق کی ایک کیفیت موجود ہے. وہ پکا خالص منافق تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ضرور موجود ہوگی. کون سی؟ پھر فرمایا کہ خصلۃ من النفاق کے حتی یدا، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. یعنی ان چار منافق کی خصلتوں میں سے اگر چار خصلتیں موجود ہیں تو وہ پکا منافق ہے. لیکن اگر کوئی ایک آدھ خصلت موجود ہے تو اس کے اندر وہ نفاق کی خصلت اور وہ ایک جو عادت موجود ہوگی، بشرطے کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا تو وہ خالص مومن ہو جائے گا اور نفاق کی علامات اس میں سے ختم ہو جائیں گی. پھر فرمایا کون سی علامات؟ چار. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ وعدہ کرے، عہد کرے تو اس کے خلاف کرے، اس کو توڑ ڈالے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی بات کے اندر الجھے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. یہ چوتھی خصلت ہے جو آج کل عام ہے کہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں ہم بات بات پر جھگڑتے ہیں اور بات بات پر غصہ کرتے ہیں، اور پھر اس غصے کے اندر ہم اتنے آگے چلے جاتے ہیں
کہ ہماری زبان سے فحش گوئی نکلتی ہے، ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، ہم کسی شخص کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور یہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بلا تکلف، بغیر کسی حجت کے وہ گالیاں دیتے ہیں اور ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ میرے ساتھ خود مجھے کئی مرید جو ہیں وہ مجھ سے بات کرتے کرتے گال نکال دیتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنے مرشد کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اپنے پیر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور اندر سے گالیاں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کس مقام پر کیا بول رہا ہوں۔ یاد رکھیں، کسی کو ماں کی گالی دینا اپنی ماں کو گالی دینا ہے، کسی کی بہن کو گالی دینا اپنی بہن کو گالی دینا ہے۔ جو لوگ اپنی زبانوں کو اس گالم گلوچ سے پاک نہیں کرتے، یاد رکھیں ان کا ذکر الہی ان کی زبانوں پر جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ذکر الہی اسی زبان پر جاری ہوتا ہے، اسی قلب میں جاری ہوتا ہے جو پاک ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ پختہ وعدہ کریں کہ ہم آئندہ گالی نہیں نکالیں گے، ہم آئندہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ منافق کی نشانی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اگر یہ کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو وہ منافق ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دین ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، ہم کس طرح ان چیزوں سے نکلیں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو یہ بات کہہ دیں کہ جب بھی ہم سے یہ کوئی بات غلط ہو جائے، جب بھی ہماری زبان سے کوئی گالم گلوچ نکلے یا کوئی ایسی بات ہو، تو آپ ہمیں یاد کرا دیں کہ یہ اس چیز سے ہمارے پیارے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب بار بار یاد دہانی کریں گے ہمارے دوست احباب، ہم ایک دوسرے کو پیار اور محبت سے سمجھائیں۔ اگر کوئی گالی دے تو اس کو سمجھائیں کہ دیکھیں گالی دینے سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس کے سامنے اگر کوئی مومن ہو، اگر کوئی معمولی سا بھی ایمان کا حصہ رکھتا ہو، اور اس کے سامنے جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا سر جھک جاتا ہے اس بارگاہ عالی شان میں۔ تو یہ ہم طریقہ اختیار کریں، ہم ایک دوسرے کو کہیں کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کے لیے کہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے بچائیں۔ اب دوستو، ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے باز آنے کے لیے اس سے اگلی آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے نکلنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ایک راستہ دیا ہے، جس طرح کہتے ہیں سیف ایگزٹ، یعنی کہ ایک محفوظ راستہ جس سے ہم نکل کے ہم ایمان کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، یعنی وہ ان خصلتوں سے توبہ کر گئے، ان چار خصلتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو نکال لیا، یا اس سے پہلے جتنی بھی منافقوں کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس سے پہلی آیات میں، ان سے اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو نکال لیا اور رجوع کر لیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اور آئندہ ان غلطیوں کو دہرایا نہیں اور ان کا اعادہ نہیں کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر یعنی جب توبہ کی، اپنی اصلاح اعمال کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے گا تعلق،
اللہ کی بارگاہ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جڑنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بندگی جڑ جائے گا، جب ایک حضوری کی کیفیت ہو جائے گی، جب بندہ اس کیفیت میں آ جائے گا کہ اس کو ہر وقت اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کی ایک کیفیت کا احساس ہو جائے گا، ایک حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے گی، اور اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق قائم ہو جائے گا، یعنی وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. تو کیا ہوگا؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. تو دین کہتے ہیں نظام زندگی کو. تو اس کا پورا نظام زندگی اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا. کون سے مراحل؟ توبہ کرے گا. توبہ کے ساتھ اس کو ایک ایسے میدان میں داخل ہوگا جس کے اندر اس کے لیے اپنے سابقہ اعمال کے اصلاح کے مواقع موجود ہوں گے. وہ ایک ایسے ماحول میں چلے جائے گا توبہ کرنے کے بعد کہ وہ ایک ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں پر اس کے لیے برائیاں کرنی مشکل ہو جائیں گی اور نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی. اور یہی خانقاہی نظام ہے. خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں، برائیاں کرنی مشکل ہو جاتی ہیں. وہ ایک ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں. جب وہ ایک ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں، جب وہ ایک ایسی خانقاہی نظام کے اندر آ جاتے ہیں تو وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، تو وہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بندگی ہو جاتا ہے. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں. اب ان کے لیے اللہ کے اور اس کے محبوب کے حکموں کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا، کوئی تنگی نہیں رہتی، بلکہ ان کو اللہ کے حکموں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابع فرمانی میں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ادا کرنے میں اور ان کی تابع فرمانی میں یکونہ خوشی نصیب ہوتی ہے، اور ان کو ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے. اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا پورا نظام زندگی دینہم وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور ان کا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیا. یعنی ان کا دین اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. ان کا نظام زندگی، دین کیا ہے؟ نظام زندگی ہے. ہمارے گھر کا نظام، ہمارے باہر کا نظام، ہمارے معاشرے کا نظام، ہمارا کاروبار، ہماری نوکری، ہمارا سب کچھ جب اللہ کے حکموں کے تابع آ جاتا ہے تو اس کو دین کہتے ہیں. ہمارے گھر کی سطح سے لے کر کے ہماری انٹرنیشنل لیول تک جب ہماری پوری زندگی، ہماری ذاتی زندگی سے لے کر کے ہماری بین الاقوامی زندگی تک جب ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع ہو جائے، اس کو دین کہتے ہیں. یہ دین اسلام ہے. دین کیا ہے؟ یعنی نظام زندگی ہے. دین نظام زندگی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام یعنی نظام زندگی، اسلامی نظام زندگی پسندیدہ نظام زندگی ہے. تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ذرا اس سے پچھلی آیت پر غور کریں، اس سے پچھلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافق جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں الا الذین تابوا، اب اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ اگر جو شخص اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتا ہے تو اس میں سے نکلنے کا، اس برائی سے نکلنے کا اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ہے الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کی. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں،
ان سے رجوع کا طریقہ توبہ ہے. یعنی حقوق اللہ میں جب انسان سے خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور حقوق اللہ کے انسان خلاف چلا جاتا ہے تو اس سے نکلنے کا طریقہ توبہ ہے. اور اس آیت کو اور اس کے آیت کے آپس میں آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ادھر ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، تو اس کے مقابلے میں یہاں اس آیت میں الا الذین تابوا، کہ وہ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ اگر توبہ کر لیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كُسَالَىٰ، اس آیت میں ہے ان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سستی کرتے ہیں. اب اس سستی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَصْلَحُوا، کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. یعنی ایک عمل کی اصلاح کا اس آیت کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کے اندر سستی کرتا ہے، کوئی منافقت سے اب توبہ کی ہے، اور اس کا یہ عمل جو تھا کہ وہ نماز کے اندر سستی کرتا تھا، ڈھیلا ڈھیلا کھڑا ہوتا تھا، نماز کے اندر ایک حالت سے دوسری حالت میں اٹھتے اٹھتے وہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں کئی لوگ. اس کی جو ہے نا بڑی سخت ممانعت ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور ہم نے اپنے بوڑھے بزرگوں کو دیکھا ہے، یعنی عمر رسیدہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو، اس کے علاوہ علماء کو دیکھا ہے جو سچے علماء ہیں، کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ایک حالت سے دوسری حالت میں بڑی قوت کے ساتھ جاتے ہیں. سجدے سے اٹھتے ہیں تو اتنے زور سے اٹھتے ہیں کہ جیسے کوئی جوان اٹھتا ہے، یا جب ایک سجدہ دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے زور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک قوت چاہتا ہے. اسلام ایسی عبادت کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جو ڈھل مل کی ہو، جو سستی کے ساتھ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو چست اور ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے نماز کے اندر سستی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے.